بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات پڑھنا عبادت ہے۔ سارے مل کے محمد مصطفیٰ دی ذات تے صلوات تلاوت فرماؤ۔ مومنین کرام، میں اس شخصیت، اس انسان دی کیا تعریف بیان کراں جس دے بارے علی ابن ابی طالب دی زبان مبارک تو الفاظ نکلے، فرمایا دنیا والوں محمد مصطفیٰ دی شخصیت عام نہیں، محمد مصطفیٰ دا درجہ تلواں درجہ نہیں، انا عبد من عبید محمد۔ دنیا والوں او میں علی دساں محمد بلند کتنا ہے، میں علی محمد مصطفیٰ دے غلاماں چوہے غلام ہاں۔ علی فرما رہے نا آؤ میں تعارف کرائیں محمد مصطفیٰ دی منزل کتنی بلند، زہرا دا بابا کتنی فضیلت دا مالک، اور میرے محترم جس دے غلاماں جو غلام علی ہوئے، جس دے چاہون والیاں چوں علی ابن ابی طالب ہوئے، جندہ ناصر علی ہوئے، جندہ مددگار علی ابن ابی طالب ہوئے، میری کیا حیثیت ہے اس محمد مصطفیٰ دی شان بیان کر رہا۔ کیا شان بیان کر رہا جس محمد نو اللہ نے حسن اور حسین جیسی اولاد عطا کی تھی ہے۔ اور میرے محترم یاد رکھو، اولاد محمد مصطفیٰ دی، علی داخل ہوئے مسجد نبی، محمد مصطفیٰ تشریف فرماہن، نبیاں دا سلطان کھڑا ہویا، علی دی پیشانی دا بوسہ لیا، علی نو سینے نہ لایا، کہیں پوچھیا ہیں مولا علی ڈاڈھا پیارا ہے، علی نال ڈاڈی محبت ہے تو انہوں نبیاں دے سلطان فرمایا ہاں وجہ ہے، مینوں علی نال ڈاڈی محبت ہے، وجہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے میری نسل علی دے سل بچ رکھ چھوڑی ہے۔ گویا حسن و حسین اولاد محمد مصطفیٰ ہے۔ جس طرح کڑے اذہان عالیہ تے واقعات موجود کہ حجاج ابن یوسف نے اپنے دربارج عید دا دن ہے اعلان کیتا، آج میں کسی علی والے کو لوں ثابت کرامنا چاہنا کہ حسن اور حسین محمد مصطفیٰ دے پوتر کیویں ہیں۔ جدہ اعلان کیتا کہندہ سے بھئی تیرے قید خانے ایک علی آلہ موجود ہے جس دا نام سعید ابن جبیر ہے، اس نو بلا، اس کو پوچھ، اس دا دعویٰ ہے حسن بھی محمد دا بیٹا، حسین بھی محمد دا بیٹا، اگر جواب دے وے تا رہا کر، جواب نہ دے وے تا قتل کرا۔ چمڑا وچ گیا، قصائی آ گیا، حجاج سامنے، سعید ابن جبیر سامنے، حجاج آکھائے تو ہیں علی والا، تیرا دعویٰ ہے حسنین ہیں بیٹے محمد مصطفیٰ دے، قرآن چو ثابت کر کہ حسن اور حسین محمد دی اولادن، ایک شرط ہے آیات مباہلہ بھی تلاوت نہیں کرنی ہے۔ جس سے اللہ نے واضح فرمایا تسا اپنے بیٹے لے جاؤ، ہاں میں محمد اپنے بیٹے لے جانا، تسا اپنے نفس لے جاؤ، میں محمد اپنا نفس لے جانا، تسا اپنی عورتیں لے جاؤ، میں محمد اپنی عورتیں لے جانا۔ نہیں، فرمایا شرط ہے آیات مبالغہ بھی ذکر نہیں کرنی، ثابت ہی کرنا ہے حسن بھی محمد دا بیٹا، حسین بھی محمد دا بیٹا۔ سیدہ دے خدا جانے اللہ نے الہام کیتا ہے یا کوئی وحی نازل کیتی، میرے ذہن چ آیت آئیے جس آیت چ اللہ نے فرمایا دنیا والوں عیسیٰ دا باپ نہیں لیکن عیسیٰ ہے ذریت ابراہیم دے وچوں، آدھا شرم نہیں آندی بغیر باپ دے عیسیٰ ذریت ابراہیم چ ہو سکتا ہے۔ حسن اور حسین تا بطول دے پوتر ہیں۔ توجہ ہے جناب؟ فرمایا حسن و حسین تو محمد مصطفیٰ دی سکی دھی دے پوتر رہا کیتا، انہیں رہا نس کیتا، درہم و دینار دیاں تھیلیاں سعید ابن جبیر دے ہتھاں تے رکھی ہنس۔ اچھا اے ویکھو نا، او ساڑی کہیں لاٹری نکل ونجے، کوئی کمیٹی نکل ونجے، لوگ پیسہ انویسٹ کریں دیں، او سائی لاٹری نکلی ہے
اور نہ پیسہ انویسٹ کریے، فیوچر دا سوچئے. علی والے دی سخاوت ویک، پیسہ انویسٹ نہیں کیتا، کوفے دیاں گلیاں چاہ کے اعلان کیتا جتنے یتیموں آؤ حسن تے حسین دا صدقہ دیونا چاہتا ہاں. آؤ میں سعید ابن جبیر حسن تے حسین دا صدقہ عطا کرنا چاہتا ہوں. درہم چاہ کے یتیمہ دے ہاتھ تے کھلوتا رکھیں گے. ونجو لے ونجو حسن حسین دا صدقہ ہی نے. میرے محترم کیا افضلیت دا مالک ہے وہ نبی جس دی اولاد دے وچ اللہ نے حسن اور حسین رکھے. اور ساڈا عقیدہ شیعہ خیر البریہ دا نبی دے والدین نہ کافر ہوندے نہ فاسق اور فاجر ہوندے. ذرا توجہ میرے پاس سے ہوئے. نبی دے والدین نہ فاسق ہیں نہ کافر ہیں. محمد مصطفیٰ دی نسل جد حضرت عبداللہ تو لے کے آدم تک 400 نسلوں دا فاصلہ ہے. انہاں 400 نسل نہ کوئی کافر ہائی نہ کوئی فاسق اور فاجر ہائی، یا کوئی ولی خدا ہا یا کوئی نبی خدا ہائی. شیعہ خیر البریہ دا عقیدہ بھئی کوئی کافر اور فاسق اور فاجر نبی دی نسل نبی دی جد نہیں ہو سکتی. اور نبی اعظم نے خود فرمایا، کنز العمال کتاب دا نام اہل سنت دی کتاب ہے، فرمایا لم یلتقد الویہا قط علی صفاہن. دنیا والوں یاد رکھو میں اللہ دا او نبی ہاں جس دی نسل نہ کوئی کافر ہائی نہ کوئی فاسق اور فاجر ہاں. فرمایا میں اللہ نے میری نسل نو پاک و پکیزہ رکھے، اللہ نے میری نسل نو پاک اور پکیزہ اور عبادت گزار بنائے. اگلی روایت فرمایا لم یازن اللہ ینکدونی من اسلاب الحسنہ الى رحام الطاہرہ. اور دنیا والوں میں محمد مصطفیٰ او ہاں جس دے نور نو اللہ نے پاک پکیزہ سلوب اور ارحام وچ منتقل کیتا ہے. فرمایا میں محمد او ہاں جس دے نور نو اللہ نے پاک اور پکیزہ ارحام وچ رکھے ہے، پاک اور پکیزہ اسلوب وچ رکھے ہے. میں عام نبی نہیں. فرمایا کون ہوں میں؟ کیونکہ ربیع الاول دا مہینے ذکر اس کا ہو جس کا ذکر خدا کرتا ہے. نبی فرما رہے آؤ میں دسا میں کون ہوں. قد اخذ اللہ بنبوتی میقاتی. دنیا والوں میں اللہ دا او نبی ہاں جس دی صفات اور جس دی سرداری دا اعلان سب تو پہلے آدم نے کیتا ہے، اس تو بعد نوح نے کیتا ہے. اللہ نے انہاں نو نبوت عطا نہیں کیتی جب تک انہاں مینوں سردار نہیں مان لیا ہے. توجہ ہے جناب دی؟ اصل مسئلہ یہ ہوندہ نہیں میں تہاں سیدھیاں کرن دا دی تواڈی مسائل ہیں مومنین دے. او زہیں او ماشاءاللہ جی وڈے نا والا بندہ پڑھن والا ہے. میرا تواڈے کول تعارف کوئی نہیں، میں تے کم مجلسہ پڑھدا نہ ویکھ ویکھ ممبر تو حسین بیان کر رہی ہے یا اپنی مرضی کر رہا ہے. اے ممبر فرمایا میں او نبیاں جن سرداری دا اعلان سب تو پہلے سارے نبیوں نے کیتا. اگر میری سرداری نے منی اللہ نے نبوت عطا نہیں کی تھی. فرمایا وبین کل نبی صفاتی. میں اللہ دا او نبیاں جس دی صفات آدم بیان کر دے، جس دی صفات نوح بیان کر دے، جس دی صفات عیسیٰ بیان کر دے، جس دی صفات یحییٰ ابراہیم اسماعیل بیان کر دیں، جس دی صفات 1.25 لاکھ انبیاء بیان کریں، اس نو محمد مصطفیٰ کھوین دے. جن دی صفات نبی بیان کرے اس نو علی ابن ابی طالب کھوین دا ہے. توجہ ہے جناب دی؟ فرمایا میں او نبیاں جن دیاں صفات نبی بیان کریں دے. فرمایا وَنَا شَرَفِ التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ. میں اللہ دا او نبیاں جن دا ذکر اللہ نے تورات اچ کیتا ہے. میں اللہ دا او نبیاں جن دا ذکر اللہ نے انجیل اچ کیتا ہے. فرمایا تُشْرِقُ الْعَرْضَ بِنُورِ وَالْغَمَامَ لِوَجْهِهِ.
دنیا رولا پائے ہوئے ہے نبی نور ہے مٹی ہے پانی ہے تو ہے کیا؟ آج نبی کو لو پوچھئے مولا تسا ہو کیا؟ نبی فرما رہا میں دسا میں کون ہاں تشرق الارض بنوری والغمام علی وجہ ہی میں او نبی ہاں جس دے نور نال اللہ نے کائنات نو روشن کیتا ہے۔ توجہ ہے جناب دی جی نبی نور ہے یہ پتہ نہیں ہے کی شاہ فرمایا میں نور ہاں تے او نور ہاں جندے نور نال اللہ نے اس کائنات نو روشن کیتا ہے۔ سورج روشنی دے رہی ہے تو میرے نور دی وجہ، چند چمک رہی ہے تو زہرا دے پاپا دے نور دی وجہ، فرمایا اللہ بارش برسا رہی ہے تو محمد دی وجہ، اللہ تینوں رزق عطا کر رہی ہے تو زہرا دے بابا دی وجہ۔ فرمایا دسو دنیا والوں میں ہاں کون؟ این یجعلنی اول شافن، معاشر دا میدان ہو سی ہر کوئی پریشان ہو سی سب تو پہلے شفاعت کرنے والا اور جنت عطا کرنے والا اور کوئی نہیں، میں زہرا دا بابا ہاں۔ فرمایا اول شافن، سب تو پہلے شفاعت کرنے والی ذات نے محمد مصطفیٰ دی۔ ہاں ذرا غور و فکر کرو روایات دے وچ معاشر دا میدان سارے نبی اکٹھے ہو کے بطول دے بابا کو لاسن یا رسول اللہ یہ ساڑیاں امتاں ساڑے نال ہیں مہربانی فرماؤ ساڑی امت دی شفاعت کرو۔ سارے نبی اپنی خوش قسمتی ویک اللہ نے تینوں محمد دا امتی بنایا ہے۔ سارے نبی اپنی امت لے کے محمد مصطفیٰ دی خدمت زارا دا بابا ساڑی شفاعت کرو، ساڑی امت دی شفاعت کرو۔ نبی سر رکھ سی سجدے دعا کرے سی آواز قدرت تک سی میرے نبی ارفع راسک سر بلند کر میں اللہ وعدہ پیا کردا ہاں تو انہاں دی امت دی شفاعت کر میں اللہ جنت واجب کر چھوڑی ہے۔ زہرا دا بابا تو شفاعت کری نا نبیاں دی امت دی میں اللہ جنت دے چھوڑی فرمیسی میں کونا میری شخصیت کتنی بلند ہے میرا تعارف کیا ہے۔ اور اگلا جملہ وَاشْتَقَّنِي اسْمًا مِنْ اسْمَائِهِ میں عام نبی نہیں میری فضیلت عام نہیں میں اللہ دا او نبی ہاں جس دا نا اللہ نے اپنے اسماء دے وچوں مشتق کر کے محمد رکھا ہے۔ اللہ نے اپنے اسماء دے وچ مشتق کی میرا نام محمد ہے اس دا نام محمود ہے۔ توجہ ہے جناب دی میرا نام محمد اس خالق دا نام محمود۔ بزرگان بیٹھیں مفعول لسیگے معنی کیا ہے؟ محمود کا معنی ہے جس کی دنیا تعریف کرے، محمد دا معنی ہے زیادہ تعریف والا۔ سوال پیدا ہوتا ہے میرے اللہ حق بندہ ہے اپنا نام محمد رکھے ہاں اپنے حبیب دا نام محمود رکھے ہاں آواز قدرت آندی سمجھ نہ آئی محمود اس نو آکھا ویندا ہے جیندی دنیا تعریف کرے محمد اس نو آکھا ویندا ہے جیندی میں خالق خود تعریف کرا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ ہاں فرمایا محمد اس نو آکھے ویندا یعنی میں خالق خود تعریف کر رولے جی دنیا تے مڑ رولیاں دا نام دنیا ہے ہی رولیاں دا نام جی نبوت کدا مل رہی ہے 40 سال نبی بنے ہیں 30 سال نبی بنے ہیں داڑھی سفید ہوئی ہے تو نبی بنے ہیں جوان ہاتھ نبی بنے ہیں۔ او نبی کو لو پوچھئے ہیں مولا تو نبوت ملی کدا ہے متا او واجبت لکن نبوہ تو نبوت ملی کدا ہے؟ نبی اعظم دی زبان حلی فرمایا کنتو نبیشن و آدم و بین الماء و تین میں ادھا بھی نبی ہم جدا آدم دی مٹی الگ ہا پانی الگ ہائی۔ توجہ ہے جناب دی فرمایا میں 40 سال کی عمر نبی نہیں بنے میں ادھا بھی نبی ہم کنتو نبیاں و آدم و بین الماء و تین جدا آدم دی مٹی الگ ہا
پانی الگ ہے. اگلا جملہ سننا کنت نبیًا و آدم بین الروح والجسد, میں محمد ادا بھی نبی ہم جدا آدم دا روح الگ ہائی جسد الگ ہائی, میں اللہ دا نبی ہاں. نبی کون ہے؟ شیعہ دا رسالت آندھی بھی نہیں ہے. نبی کون ہے؟ میرا عقیدہ ہے, تیرا ہو روسی. علی والیاں دا عقیدہ ہے محمد نبی ادا ہائی جدا آدم ہی کوئی نہ بنے. اچھا ایک بندہ آیا خلیفہ وقت کو لو نبی دے ٹرن دے بعد, پادری آئی زہیں صفلی نبیان کہ انظر الیک, اپنے نبی دیاں صفات بیان کرو تے انج لگے بھئی محمد میرے سامنے بیٹھا ہے. خلیفہ کون آیا زہیں صفلی نبیان کہ انظر الیک, میں سنیا کوئی محمد آ, اس دیاں صفات بیان کرو, پتہ لگے میرے سامنے بیٹھا ہے زہرا دا بابا. ہاتھ بدن خلیفہ وقت آدھا میں بیان نہ کر سکتا, اس کو جا جائے نبی دی زبان چوسی ہوئے. آدھا میں بیان نہیں کر سکتا, میرے واسطے کی گل نہیں ہے. محمد کیسا دستا آئی تے چہرہ کیویں آ, تے داڑھی کیویں آئی, تے پیشانی کیویں آ, تے ہاتھ کیویں آن, تے دندان مبارک کیویں نظر آندے ہیں, اے او دسے جائے نبی دی زبان چوسی ہے. پوچھے پادری ایسے ہی دسو تو صحیح کون ہے؟ فرمایا کوئی نہیں, ہوا علی ابن ابی طالب, اور کوئی نہیں. جا علی دے دروازے تے, علی دسے سی زہرا دے بابا دا قد کتنا بلند ہائی. علی دے دروازے تے آیا, یا علی صفلی نبیًا کو انظر الیک, مہربانی فرماؤ میں بڑا دور دا بسنا شام تو آیا تو میں سنیا کوئی محمد ہے, تو میرے آمن تو پہلے نبی رخصت ہو گئے اس دنیا تو. تساں دسو نبی نظر کیوں جی آندا؟ توجہ میرے پاس سے ہو جناب. نبی دستا کیویں آئی؟ پہلا جملہ علی امیر کائنات نے فرمایا بے ابی و امی, سب تو پہلے تا علی دے ماں باپ قربان ہوئے ایسے سردار تے. جڑا سردار اللہ نے علی نو عطا کیتا, ہاں میرے ماں باپ قربان. فرمایا آمد اساں توجہ میرے پاس ہے, جڑا بندہ لطف لبنا چاہتا ہے رسالت کو لوں. نبی نظر کیسا آندا ہے, نبی دا رخسار کیسا ہا, نبی دی زبان کھلے آتا ہوندا کیا ہے. علی فرما رہے نا اللہ نے میرے محمد نو درمیانہ قد عطا کیتا ہا. میرے نبی دا قد نہ لمحہ ہے نہ چھوٹا, اللہ نے محمد مصطفیٰ نو درمیانہ قد عطا کیتا ہے. میرے آقا نو اللہ نے واضح رخسار عطا کیتے ہن, میرے آقا نو اللہ نے گھنی دہڑی عطا کیتی ہے, میرے آقا نو اللہ نے ملی ہوئی بھوما عطا کیتیاں ہن, میرے آقا دی اتنی خوبصورت گردن ہا, زہرا دا بابا بولیا گردن ان چمک رہی ہوندی ہے جویں چاندی دی سرہی چمک رہی ہوئے. فرمایا آمد اساں نبی کیویں دستا ہا, نبی دے رخسار واضح, نبی دی کشادہ پیشانی, نبی زبان کھولیا, کستوری اور امبر دی خوشبو آندی ہے. نبی نو اللہ نے خوبصورت ہاتھ عطا کیتے ہیں, نبی نو اللہ نے خوبصورت پیر عطا کیتے ہیں. علی ابن ابی طالب علیہ السلام دسیندے آئے, فرمایا سب تو بڑے بہادر دا نام محمد مصطفیٰ ہا, سب تو بڑے اخلاق والے دا نام محمد مصطفیٰ ہا. علی فرمایا کہ تائیں پوچھیں میں علی کے تائیں دسے سا, ایک جملے محمد بیان کرا. فرمایا لم یکن قبلہ مثلہ ولا یکون بعدہ مثلہ ابدا. اللہ نے ازل تو لے کے ابد تک نہ کوئی محمد جیا خالق کیتا ہے نہ کوئی اللہ نے خالق کرنا ہے. فرمایا اللہ نے ازل تو لے کے ابد تک نہ کوئی محمد جیا خالق کیتا ہے نہ کوئی اللہ نے خالق کرنے. فرمایا آمد اساں پادری علی ابن ابی طالب دے پیران دے ڈھے پیا. یا علی انج پیا لگتا ہے تساں انجیل دی تلاوت کر رہے ہو, اپنے نبی دا کلمہ پڑھاؤ. میں زہرا دے بابا دا کلمہ پڑھنا چاہتا. اور فرمایا میرا نبی جی تو گزرے آنا جڑی گلی چوں 2 دن تک خوشبو باقی رہندی آئی. جیڑا بندہ گزریا پتہ لگدا ای تو زہرا دے بابا دا گزر ہویا ہے.
نبی کون؟ فرمایا اللہ نے میرے نبی نو کچھ خصوصیات عطا کیتیاں ہیں. نبی دے پیروں دے نشان زمین تے نہ لگ دے. نبی دا اللہ نے سایہ کوئی نہیں بنایا. نبی نو اللہ نے خوبصورت شکل عطا کیتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نہیں چاہتا میرے نبی دے پیروں دے نشان تے کسی دا پیر آ جائے. اللہ نو پسند جنوں پسند نہ ہی نہ میرے نبی دے پیروں دے نشان تے کہنا پیر آوے. وہ ڈٹھے بت خانہ کعبہ تے سارے بت علی ڈائے. ایک بچ گیا خانہ کعبہ دی چھت تے جندہ نہ آئی حبل. نبی سڑیا یا علی یا رسول اللہ حکم فرماؤ آؤ نا میرے کندھیاں تے سوار ہو اے بت تروڑو. اچھا جی میں علی سواروں میں لگے تھے لوگ کچھ بڑے تکھے ہوندے اور ایک بندہ دوڑ کے آیا یا رسول اللہ یہ سارے بت علی تروڑے شفقت کرو اے بت میں توڑے نا. نبی فرمایا میرے نیڑے آ. اس تجی آواز تے مسکرا کے فرمایا جنہوں کل تائیں جھکدا رہی ہیں توڑیں دی باقی شرم نہ سیا. نبی فرما رہے ہیں جملے روایت جملے عرض کر رہی ہیں. ہاں نبی فرمایا اس نو او تروڑ سکتا ہے جیندی پیشانی فقط وحدہ لا شریک دے سامنے. فرمایا او پیشانی فقط علی ابن ابی طالب دی ہے جیڑی وحدہ لا شریک دے علاوہ کہنے سامنے نہیں جھکی. اے جملہ امام سجاد نے فرمایا دربار یزید وچ کھلو کے فرمایا نہ جاندا میں کون ہاں میں کس دا بیٹا ان ابنو من زاربا خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ. میں اس علی دا بیٹا ہاں جس نے تیرے وڈیریاں دے ناک رگڑا کے کلمہ توحید پڑھایا ہاں.